اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب منکرات کو پھیلانے کی ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھیے فیشن کے نام پر عورتوں کے بچیوں کے کپڑے کیسے آ گئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کپڑے ایسے پہنیں گے جیسے کہ وہ کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہو۔ آج ہے یا نہیں ہے؟ اور جو شخص اسلامی طرز طریقے پر کوئی کپڑا رکھ لے تو یوں سمجھیے اس کے لیے تو بہت دل گردے کی بات ہے، وہ دن رات بیٹھا ہی رہے گا دکان کھول کے اور کچھ۔ حالانکہ یہ بھی سوچ غلط ہے، رزق کے مالک اللہ ہیں۔ جب رزق کے مالک اللہ ہیں تو پھر اس کے رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ذریعہ اور واسطہ بنائے۔ لیکن ہم پہلے ہی سوچ لیں کہ میاں اسلامی لباس کو کون خریدے گا، تو ہم آپ دیکھ لیں آج جتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، برقعے کی دکانیں کھلی ہیں، اس برقعے کو خود برقعے کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ برقعہ کیا ہے؟ برقعے کے نام پر فیشن ہے۔ جو اسلامی طریقہ برقعے کا ہے، نقاب کا ہے، وہ ہے ایک سے ایک ڈیزائن آ رہے ہیں جناب، اور دیکھ لیجیے۔ جب ان سے کہیں کہ بھائی ایسا برقعہ آپ رکھتے ہیں، مارکیٹ میں یہی دستیاب، دیکھ لیجیے آپ، اتنا چست کہ اللہ کی پناہ۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ خیر و برکت کیسے ہوگی؟ پھر جائیں گے جناب کہ جناب خیر و برکت نہیں ہے، فلاں وظیفہ پڑھتے ہیں، فلاں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم نے سنت کے مطابق اپنا معاملہ کر رکھا یا نہیں کر رکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک ہم جھوٹ بولیں گے نہیں ہمارا کاروبار کیسے چلے گا۔ سچ بولنا گویا کہ اپنے آپ کو تباہی اور نقصان میں پہنچانا ہے۔ تو آج حالانکہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی ہے، نماز کا بھی اہتمام ہے، لیکن نہ کہیں آپ کہ جناب یہ آپ نے کیوں کر رکھا ہے، وہ کہیں گے کیا کریں۔ دنیا میں ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ فلسطین پر یہودیوں کی طرف سے کتنے حالات آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے علماء آواز لگاتے ہیں کہ بھائی یہ دشمنان اسلام ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے جو پروڈکٹ ہیں ہم ان کا استعمال نہ کریں۔ اب آپ کسی بھی اسٹور میں چلے جائیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بالکل صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، لیکن اب ان سے کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ رکھ رکھا ہے اور یہاں تو ہمارے علماء کی طرف سے یہ اعلان ہوا، کیا کریں؟ پھینک دیں؟ کیا کریں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ کپڑوں کو تو آپ لے ہی لیجئے کہ آپ تلاش کر لیں تو آپ کو شاید بعدی کوئی دکان مل جائے جہاں اسلامی وضاقت پر ہمیں لباس مل جائے، خاص طور پر عورتوں کے۔ تو آپ منکرات کو پھیلا رہے ہیں یا معروفات کو پھیلا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر منکر کو دیکھو تو اس کو روکو، طاقت کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو عوامی جگہ ہے، جو گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، کوئی میوزیم ہو، سائنس سٹی لے لیجئے آپ جناب، چڑیا خانہ لے لیجئے، یا ایسی جس کو عوامی جگہ کہا جائے، ایسی جگہ پر اتنی برائیاں ہونے لگی ہیں کہ سنجیدہ آدمی اور بال بچوں کو لے کر جانے والا آدمی 10 بار سوچے گا یہ منکرات ہیں یا نہیں۔
پوری دنیا کی یہ کاوش اور کوشش ہے کہ منکرات کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ ہو جائے اور جو معروفات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ جھوٹ اور غلط نظر آنے لگے۔ آج ان منکرات کو شائع کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہم نے گھر کی تعلیم کو، اسلامی تعلیم کو معمولی سمجھا۔ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، دینی باتوں کو سننے سنانے کے آداب، اس کے اثرات ہماری زندگی میں کیا ہونے چاہیے، اس کی طرف غفلت ہوئی۔ نماز پڑھ لیا نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ گھروں میں آج ہماری یہ حالت ہے کہ اگر گھر میں ہماری عورتوں کے کھانے پکانے، پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی آ جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ فلاں چیز تو آپ لا کر دیتے ہی نہیں، فلاں ایسا ہی کرتے ہی نہیں۔ دیکھا دیکھیے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے تعلقات میں شادیوں میں شرکت کی دعوت مل جائے تو ہر شادی کے لیے الگ الگ جوڑے چاہیے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ منکرات نہیں ہے۔ اور جناب اتنا یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مہندی کی رسم میں الگ کپڑا چاہیے اور فلاں میں الگ چاہیے، فلاں میں الگ چاہیے، فضول خرچیاں۔ اور اگر کہہ دیجئے تو دین نہیں اندر ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فوراً زبان پر آتا ہے آپ تو ہماری خواہشیں پوری نہیں کرتے، دل کی فلاں دیکھیے، فلاں دیکھیے، فلاں دیکھیے۔ یہ سارے منکرات ہمارے گھروں میں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ عورت کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر مرد جتنا اسلامی بن جائے، ہم نے خوب آ کر مسجدوں میں با جماعت نماز ادا کی، ہم نے الحمدللہ حج بھی کر لیا، ہم نے دعوت و تبلیغ میں اپنا وقت لگا کر چلہ 4 مہینہ لگانے کا معاملہ رکھا، لیکن ہماری عورتوں کا ذہن اگر اسلامی نہیں بنا ہے تو منکرات ہمارے گھروں میں ہوں گے۔ کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھیے ہم اسلامی تعلیمات کو، قرآن پڑھنے کو، قرآن پڑھانے کو، قرآن کے ترجمے کو اور دینی تعلیمات کو سوچتے ہیں یہ سب تو گھر کی بات ہے، یہ سب سے کیا عزت آئے گی۔ ہاں ہمارے بچے، ہماری بچیاں اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں تو جا کر کے ایک ہماری عزت ہوگی، ہماری پرسنالٹی ہوگی، ہمارا جو ہے سماج میں ایک مقام ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں اپنے بچیوں کو ڈالتے ہیں، اور وہاں جو نشو و نما ہوتا ہے، جو پرورش ہوتی ہے، ایک بارگی ذہن خراب نہیں ہوتا ہے، وہاں تو اچھائی، تعلیم، ایجوکیشن، اچھی بات ہے بھائی، تعلیم یہ ہونا چاہیے، لیکن اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، اور خاص کر کے کو ایجوکیشن جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پر کیا معاملہ ہے کہ جب تال میل ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے، فلاں چیپٹر نہیں سمجھ میں آیا تو چلو بھائی فلاں اچھا ہمارے ساتھی ہیں، اور اس طریقے سے معاملہ کہاں سے کہاں آتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک مہم چھڑی ہوئی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پیار محبت میں پھنساؤ اور اس کو اپنے مذہب میں لاؤ اور ان سے نکاح شادی بیاہ کر کے اور پھر ان کو برباد کر دو۔ آپ دیکھ لیں ایسی سینکڑوں لڑکیاں ہیں اس ہندوستان کے اندر، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر شہر کے اندر، ہر علاقے کے اندر یہ معاملہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ حاجی کی بیٹی ہیں، عالم کی بیٹی ہیں، یہ بھی بات آئی، اللہ حفاظت فرما دے، دیندار گھرانے کی بیٹی ہیں، لیکن کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے اتنی تعلیم آپ نے دلا دی ہے کہ وہ آپ کے لیے درد سر ہے،
ایک بہن نے فون کیا چند دنوں پہلے، کہا کہ میں کیا بتاؤں، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے وہ جاتی ہے اور رات دیر گئے تک آتی ہے، اور جب ہم اس کو ٹوکتے ہیں تو وہ میرے اوپر ہی آنکھ دکھاتی ہے، اور تو اور جب باپ نے اس کو ٹوکا روکا تو باپ پر ہاتھ اٹھا دی۔ یہ اسی کلکتہ شہر کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے میرے معاملے میں دخل اندازی کی تو ہم آپ پر کیس بھی کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک ماں باپ کے لیے خون کے آنسو رونا ہے یا نہیں رونا ہے؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں مہنگے ڈونیشن دے کر کے ہم نے اس کو داخل کیا اور دین سے بالکل بیزار رکھا۔ ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، یہ سب حقوق ہم نے نہیں بتلائے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں دکھلایا، نماز سے روزے سے ہم نے زیادہ اس کو انسیت نہیں، اس کی انسیت بڑھائی۔ نتیجہ کیا نکلا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے۔ یہ کیا ایک گھر کا معاملہ ہے؟ کئی گھرانے ایسے، اسی محلے کے اندر کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو غیر لڑکوں کے ساتھ وہ ہیں۔ اور اب تو عجیب معاملہ ہو گیا، جناب آپ اپنے مذہب پر رہیے، ہم اپنے مذہب پر رہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولاد کیا ہوگی؟ اور آپ اپنے مذہب پر رہیں، ہم اپنے مذہب پر رہیں، یہ آپ کی سوچ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر مشرک عورت ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، مشرک مرد ہو اس کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ مشرک مرد ہے اور عورت مومن عورت تھی، جا کر کے اس کے ساتھ مشرک بن گئی تو وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی، مرتد ہو گئی، اسلام میں اب اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ چاہے نام فاطمہ اور زلیخا اور فلاں فلاں ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو نکل گئی۔ اور ایسی بھی کئی لڑکیاں ہیں جنہوں نے نکاح کیا اور دکھاوے کے لیے لڑکے نے اسلام قبول کیا اور جناب پھر اس کے بعد اس نے اپنا تیور دکھایا۔ ابھی چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، میرا ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتلایا کہ پڑھنے کے زمانے میں اس نے پنجابی لڑکے سے نکاح کر لیا، لیکن وہ لڑکا جو ہے مسلمان ہو گیا، نام بھی مسلمان کا ہو گیا، اور جناب بہت اچھا ہے، بہت سادہ ہے۔ باتوں میں انہوں نے بتلایا کہ وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتا، وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتا، جو داڑھی پنجابیوں کے رکھنے کی ہے ویسے ہی رکھے ہوا ہے، اور جناب وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا۔ کیا رہ گیا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو اونٹ کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہودیت میں کھانا منع ہے، تو کیوں نہیں ہم ایسا کریں کہ ہم اس کو نہیں کھائیں، تو یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور جناب اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں تو منع ہے نہیں۔ یہ سوچنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر یہ نہیں ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، آدھا ادھر رہیں آدھا ادھر رہیں، ایسا اسلام اللہ کو معتبر نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام میں تو مکمل طور پر آنا ہے۔